بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غالب تو اللہ کے دین کو ہی آنا ہے، چاہے کوئی عزت کے ساتھ قبول کرے یا ذلت کے ساتھ۔ حضرت علی فرماتے ہیں، حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ بہادر تو عورت ہوتی ہے جو مرد کو پیدا کرتی ہے، ہاں مگر جھک جاتی ہے کبھی محبت نبھانے کے لیے، کبھی رشتے بچانے کے لیے۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی ایوارڈ نہیں ہو سکتا۔ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ عورت محبت کے بغیر ایسے مرجھا جاتی ہے جیسے کوئی پھول دھوپ نہ ملنے کی وجہ سے اپنی تازگی کھو بیٹھا ہے۔ زندگی میں دو چیزوں کی کمی انسان کو اذیت میں ڈالتی ہے، ایک رات کی نیند، اگر نیند نہیں تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، دوسرا من پسند شخص میسر نہ ہو تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ جس سے آپ کو بے پناہ محبت ہو اور وہی بندہ مسلسل آپ کی تذلیل کر رہا ہو تو ایک وقت آتا ہے جب ہمارے جذبات سختی اختیار کر لیتے ہیں اور پھر کہیں نہ کہیں محبت دب سی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص اچھے لوگوں سے بھی کترانے لگے تو سمجھ جاؤ کسی نے اس کا اعتبار بڑے سلیقے سے توڑا ہے۔ کیا ہی اچھا قول ہے، کسی کا تعلق رہے نہ رہے پر احترام رہنا چاہیے، انسان کا بھی اور اس کے راز کا بھی۔ ہر کسی کو کسی نہ کسی کام کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کام کی تمنا ہر دل میں ڈال دی گئی ہے۔ خاموش رہو کیونکہ صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ زندگی میں جب بھی تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو خدا نے سب کو دور کر دیا تاکہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ اسے ولی بنا دیتا ہے جو بندہ یہ چار کام کرتا ہے: کم کھاتا ہے، کم سوتا ہے، کم بولتا ہے اور لوگوں سے میل جول کم رکھتا ہے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ بعض تکلیفوں اور پریشانیوں میں انسان کے لیے خیر چھپی ہوتی ہے۔ ان لوگوں کا رزق، دولت، عزت ہمیشہ کم رہتی ہے جو دوپہر کے وقت ظہر کی نماز ادا نہیں کرتے۔ زندگی میں دو لوگوں سے دور رہنا، ایک مصروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں اور مغرور اپنے مطلب کے لیے یاد کرتے ہیں۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان مت لو کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو، تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ سب راستوں کو رد کر کے اس راستے کو چنو جو تمہیں دکھائے کہ تم کتنے قیمتی ہو۔ مجھے وقت لگا یہ سمجھنے میں کہ میرا سب کے ساتھ اچھا ہونا میرے لیے اچھا نہیں۔ یا رب یوں لے حصار رحمت میں خود پہ رشک کروں اور رو پڑوں۔ مجھ سے بہت سے لوگوں نے اپنا غم بانٹا اور اپنا درد سے بھرا دل ہلکا کیا، مگر خوشی بانٹنے کے لیے انہیں ہمیشہ مجھ سے بہتر لوگ مل گئے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ وقت ایسے نہ دیجیے کہ بھیک لگے، باقی جو آپ کو ٹھیک لگے۔ مرد کو صرف 2 جملے بول دو، وہ تمہارے لیے ایسے پاگل ہوگا جیسے مچھلی پانی کے لیے۔ پہلی بات کہ مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں، اور دوسری بات کہ تم مجھے بہت عجیب لگتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس دعا پر دل اٹک جاتا ہے اللہ پاک اس دعا پر کن فرما ہی دیتا ہے۔ الوداع صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ جو دل سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے جدائی نام کی کوئی چیز نہیں۔
جینا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو، کیونکہ جب وہ چہکتے ہیں تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا چہکنا کسی کو ناگوار گزرتا ہے۔ اگر تم قرآن پاک کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ سورۃ سجدہ روز محشر ہماری بخشش کروائے گی۔ 3 چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں: حرص، حسد، غم۔ مضبوط بنو لیکن بدتمیز نہیں، مہربان بنو لیکن کمزور نہیں، جرأت مند بنو لیکن بدمعاش نہیں، فخر کرو لیکن تکبر نہیں۔ آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ پائیں گے اگر آپ راستے میں بھونکنے والے ہر کتے کو پتھر ماریں گے۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے، اور جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ زندگی میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وعدے تو نہیں کرتے مگر بہت کچھ نبھا جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو جہنم میں لے کے جانے والی چیزیں سب سے زیادہ زبانیں اور شرمگاہیں ہیں۔ 3 مہمان بغیر اطلاع کے آتے ہیں: نمبر 1 رزق، نمبر 2 نصیب، نمبر 3 موت۔ یا اللہ ہمیں حلال رزق، اچھا نصیب اور ایمان والی موت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ گوروں نے گاڑی سے لے کر جہاز اور سیٹلائٹ بنا ڈالے، مگر میں نے نہ ان کے گلے میں کبھی تعویذ دیکھے، نہ ان منحوسوں کو جن چمبڑتے دیکھے، اور نہ ہی ان کو کبھی نظر بد لگی دیکھی۔ اگر اپنا مقدر لکھنا عورت کے اختیار میں ہوتا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی ایک سانس سے زیادہ طویل نہ لکھے۔ کئی سال زندہ رہ کر بھی اس نے کیا کرنا ہے؟ غلامی، گزارا، سمجھوتا اور نفس کشی۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں ہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون۔ غریب اور مڈل کلاس عورت پر جوانی نہیں آتی، وہ بس پیدا ہوتی ہے اور بوڑھی ہو جاتی ہے۔ اجنبیت بہت خوبصورت تعلق ہے، کوئی بھی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کم رشتے بنائیں لیکن مخلصی سے نبھائیں۔ محبت تو بہت سے لوگ آپ سے کر سکتے ہیں لیکن سارے مخلص نہیں ہوتے۔ ڈبل رول کرنے والے انسان آخر میں ایک بھی رول کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ خاندانی انسان نقصان اٹھانے کے باوجود وفادار رہتا ہے، لیکن منافق شخص ہمیشہ ذاتی فائدے کے لیے دھوکہ دے دیتا ہے۔